السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ اگر سی پیک گیم چینجر ہے معاشی حوالے سے، تو جنوبی پنجاب میں زراعت اور خاص طور پہ ہارٹی کلچر کے حوالے سے بھی کتنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہاں کے جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت بدلنے میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمیں جوائن کریں اپنے پروگرام میں ملک سرفراز احمد بھٹی صاحب، جو مثالی ہارٹیکلچرسٹ ہیں اور مثالی باغبان ہیں۔ ملک ظفر مہر صاحب ہیں، صدر ہیں مینگو گروورز ایسوسی ایشن ملتان کے، اور ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب ہیں جو ڈائریکٹر فوڈس ہیں ساؤتھ پنجاب کے، اور اس علاقے میں فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، خاص طور پہ فروٹس ان کا جو سبجیکٹ ہے اس پر۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر اخلاق صاحب سے ہی کہوں گا کہ وہ بتائیں کہ حکومت کا فوکس کیا ہے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جی تھینک یو جناب۔ اس وقت ہمارے ساؤتھ پنجاب کا سیٹ اپ جیسے یہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ساؤتھ پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ نو ڈاؤٹ ہمارا مینگو جو ہے نا ساؤنڈ فوٹنگز پہ جا رہا ہے، ہمارے کاشتکار مثالی بن گئے ہیں، ایکسپورٹ میں ہمیں ایکسل مل رہا ہے۔ تو اب ادر دین مینگو جو ہے نا باقی فروٹس پہ بھی توجہ دینی چاہیے، ڈائیورسٹی لانی چاہیے، سمپل ہم ایک دو کراپس پہ نہ رہیں تاکہ فارمر کو میکسیمم جو ہے نا ارننگ جو ہے نا ہمارے فارمر کو مل سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہماری ساؤتھ کی گورنمنٹ نے، ہمارے سیکٹری صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی یہ ہمارے جو بیرن ایریاز ہیں، خاص طور پہ ڈی جی خان کا جو مغربی حصہ ہے کو سلیمان پہاڑ کا، اس کے دامن کا ایریا، اور اس طرف جو ہے نا ہمارے بہاولپور کی طرف چولستان کا ایریا ہے، جو موسٹ کمپیٹیبل ہیں باقی فروٹس کی کلٹیویشن کے لیے، تو ان کو ہم انڈر کلٹیویشن لائیں اور یہاں پہ فارمرز کی جو پاورٹی لیول ہے اس کو بہتر بنایا جائے، کہ وہاں پہ پاورٹی کو ختم کیا جائے۔ تو اس طرح ہم 7 کراپس پہ اب ہم اپنے ڈیموز لگانے جا رہے ہیں، جن میں ٹاپ پہ ہماری ڈیٹ پام ہے، کھجور ہے، دوسرے نمبر پہ اولیو ہے جہاں کی ریکوری آئل کی بہت اچھی ہے، پیچز ہمارے بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں، پھر بیر ہے جو ہمارے سی پیک کے حوالے سے چائنا بہت انٹرسٹڈ ہے، اور انہوں نے اپنے اس کو اسٹریٹجک کراپ کے طور پہ ڈکلیئر بھی کیا ہے گورنمنٹ نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا انار ہے، علی پور کا انار جو ہے نا بیفور پارٹیشن یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ باقی کراپس کی یہاں پہ انکارپوریٹ ہونے کی وجہ سے، کلٹیویشن ہونے کی وجہ سے اس کی پھر لائکنگ ڈس لائکنگ بڑھتی گئی، باقی کراپس کا ارننگ جو ہے نا زیادہ آتا گیا، تو فارمرز نے اس کو کم کرنا شروع کر دیا، اس کی کلٹیویشن کو کم کر دیا۔ لیکن اب جیسے باقی کراپس پہ پریشر ہے تو اب انار پہ بھی دوبارہ آ گیا ہے، تو اس کا ایک ایشو ہے کہ وہ اس کا فروٹ پھٹ جاتا ہے، تو اس پہ الحمدللہ ہم نے مور دین 90% سکسیس لے لی ہے۔ تو اب یہ اس کا ریوائیول آ رہا ہے انار کا بھی جو ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ باقی کراپس پہ بھی کام کر کے نا فارمر کو ایک ایسا پیکج دیں کہ وہ نہ صرف یونی کراپنگ سسٹم پہ جائے بلکہ ملٹی کراپنگ سسٹم پہ آ کے نا اس کو ارننگ ملے، اور خاص طور پہ ایسے ایریاز جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں سے ہم جو ہے نا اچھی پروڈیوس لے کے نا اپنی مارکیٹنگ کر سکیں، نہ صرف ان لینڈ مارکیٹنگ بلکہ اس کو ایکسپورٹ کے لیول تک لے کر جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے جو پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا وہ ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی، جیسے ہی آپ کی پروڈیوس بڑھے گی تو سی پیک ہمارے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ سی پیک کے تھرو ہمارا ٹرانزٹ بہت ایزی ہو جائے گا۔ آلریڈی اب دیکھیں جیسے کھجور ہے، کھجور ہم اس لیول کی تیار کر لیتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور اس میں کوئی ایسا سٹوریج کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا زیادہ ہائی ٹیک کولڈ سٹوریج نہیں چاہیے۔ اس وقت پاکستان دنیا میں ٹاپ پوزیشن پہ ہے کیوری کھجور بنانے میں، جس کو چھوارا کہتے ہیں، بنانے میں بھی، نہ صرف بنانے میں بلکہ اس کو ایکسپورٹ میں بھی نمبر 1 پوزیشن پہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ کمپیٹیبل فروٹ کراپس لائیں ان ایریاز کے لیے جہاں پہ بہت اچھی پروڈکشن مل سکتی ہے، جہاں پہ وہ کوالٹی پروڈیوس مل سکتی ہے، اور اس کا کوئی پروسیسنگ اتنی مشکل نہیں ہے، ویری فرینڈلی، فارمر کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہم دے سکتے ہیں، اور ہم نے ڈیوائس کر لی ہے اس وقت، آپ کے چینل پہ بھی وہ آن ایئر ہے آلریڈی۔ آپ جو بات کریں ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو گروور ہیں، فارمر ہیں، ملک سرفراز بھٹی صاحب،
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے تو بہت پہلے سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ نئی سے نئی چیزیں ہوں، نئے سے نیا کام کیا جائے، خاص طور پہ فروٹس میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں، جب آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوا سی پیک کی وجہ سے، اور آپ کے پاس چوائسیز زیادہ آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو فیوچرسٹک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گروہ کتنا تیار ہے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ یقیناً ہسٹری آگے چلتی ہے، چاہے ہارٹیکلچر ہو یا کچھ اور. تو یہ تو بلیسنگ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیا ہے، اور مزید بھی آگے ہماری جنریشنز اس کو انجوائے کریں گی. اب ہارٹیکلچر کوئی ویسے تو ایک لفظ ہے، لیکن اس کے نیچے سارے فروٹس اور فلاورس بھی آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا، ہمارا جو سی پیک ہے یہ بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے. ہمارا فروٹ اور فلاورس کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے نا، وہ اس کی شیلف لائف ہے. سر سی پیک کی وجہ سے چیزیں سکڑ گئی ہیں، راستے سکڑ گئے ہیں. ابھی میں سادہ سی مثال دوں، آج سے 20-30 سال پہلے جو بیڈ فورڈ ٹرک ہوتا تھا، اس پہ ہمارا آم جاتا تھا، کراچی جاتے جاتے پک جاتا تھا. بہت سلو موونگ تھا، روڈز اچھی نہیں تھی. اچھا، سی پیک ایک اتنا بڑا امبریلا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گلوبل ولیج بن گیا. ہم لنک بھی ہو رہے ہیں پوری دنیا سے، روڈز بھی اچھے ہیں، ہمارے مینز ٹریولنگ کے بڑے اچھے ہیں. اب پہلے ہمارا ایئر فریٹ کا تھا، آپ کو پتہ ہے آج بھی ہے مسئلہ. اچھا، ہمارے پاس یہ دوسری چیزیں روڈ بھی ہے اور اس میں سارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو ہے، لکیلی آؤٹ لیٹس بڑھ رہی ہیں، ہم پلپ بنا رہے ہیں، ساری چیزوں کی ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. چاہے فلاورز ہو، چاہے پام ڈیٹ ہو، چاہے مینگو ہو، ہم پلپ بنا کے 2 سال کی شیلف لائف ہوتی ہے. ہمارے آم کی تو جیسے آپ درخت سے توڑتے ہیں تو اس کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح فلاور کا بھی ہے. کئی ممالک ہیں دنیا میں صرف فلاورز بیچ کے پورے ملک کی اکانومی، اور ہمارے پاس فلاورز کی بہت بڑی پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس پیچز کی اب جنوبی پنجاب میں بھی آ گیا پورے ملک سے. اب یہ تو ایک نہیں ہے نا، جنوبی پنجاب کو بے شک بینیفٹس ہیں، جو ڈپرائیوڈ ہمارے بھائی ہیں، فارمرز ہیں، ان کو فائدہ پہنچے، لیکن پورے پاکستان کو ہی پہنچے اور پہنچے گا انشاءاللہ. کیونکہ میری سبمیشن یہ ہے گورنمنٹ سے کہ جہاں پہ بھی ہماری پروڈکشن ہے ہارٹیکلچر کی، چاہے وہ فلاورز ہیں یا فروٹ ہیں، اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے ہماری انڈسٹری ہونی چاہیے. اچھا، شیلف لائف بڑھ گئی، پلس جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ سوات میں دیکھیں پیچز ہیں، پچھلے دفعہ تھوڑا سا ڈسکریج ہوئے ہیں ان کو. اچھا، وہاں پہ انڈسٹری لگنی، اس وہاں کیننگ بھی ہونی چاہیے، ان کے جو ملٹی جو ہے ڈشز بھی بنتی ہیں اس میں نا، جیسے مینگو کی. اچھا، یہ چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے سبھی کو لنکیج دیں، جتنے بھی پورے پاکستان کے فارمرز ہیں، اور پوری دنیا میں جائے ہم. اچھا اس کا سر ود ان دا کنٹری بھی ماشاءاللہ مارکیٹنگ سی پیک جو ہے اب جلدی سے. پہلے فروٹ خربوزہ صرف 1.5 مہینہ ہوتا تھا، اب تقریباً 11 مہینے خربوزہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں. تو یہ چیزیں بڑا اچھا سوال کیا. ریئلی انشاءاللہ یہ مزید ہم آگے ہی جائیں گے. آپ آگے بڑھیں گے، لیکن اگر ہم مینگو کے حوالے سے دیکھیں ملک ظفر صاحب، اس دفعہ ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے مینگو کی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وجہ، حالانکہ کورونا کے دنوں میں شاید خطرہ تھا کہ ہم شاید ٹارگیٹ اچیو نہ کر سکیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے پوٹینشیل ان سب انفراسٹرکچر کا؟ جی رضوانی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ سی پیک ایک بلیسنگ ہے، یہ ہمارے لیے میریکل ہے. اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو کراچی تک ہمیں پہنچانے میں آسانی ہوئی ہے. وہی بات ملک صاحب کی بات کو میں بڑھاؤں گا کہ پہلے سیلاب آ جاتے تھے، جب ہمارا ملتان کا آم آتا تھا تو اکثر سیلاب آ جاتے تھے، جس وجہ سے ہمارے درمیان کے راستے کٹ جاتے تھے. اب سی پیک یہ بلیسنگ ہے، گو کہ ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا رہے جتنا ہمیں سی پیک سے اٹھانا چاہیے. میری آج بھی ریزرویشنز ہیں اپنے کسانوں سے. میں اپنے پارٹ پہ پھر اپنے آپ کو بلیم کروں گا کہ کچھ لوگ ہیں، صرف اگر دیکھا جائے تو صرف 5% لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ادروائز مڈل مین ان کو بلیک میل کر رہا ہے، یا اس سے جو ہے نا وہ ہمارے عام انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بجائے ملازمت کرنے کے اپنے مینگوز کو سنبھالنا چاہیے، اپنی فصل کو سنبھالنا چاہیے، اور مینگو کا یہ جو ایکسپورٹ کا بڑھ جانا ہے اس کی ایک وجہ سی پیک بھی ہے، صحیح، دوسری وجہ اویئرنیس ہے، سر، تیسری وجہ پچھلے سال جو ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے اس میں تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری کوالٹی بہتر تھی۔ پچھلے سال ہمارا یہ شروع میں شور اٹھا کہ جناب مینگو کم ہے کم ہے کم ہے، جب پودے پہ تھوڑا مینگو لگے گا تو اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، جب کوالٹی بہتر ہوگی تو ایکسپورٹر جب جائے گا تو ایکسپورٹر بیچارہ بہت رسک لیتا ہے۔ سر، مینگو کی قیمت جو ہے 15 سے 20% ہے اس کا 90% یا 80% کم از کم جو ہے ایکسپورٹر کا خرچ ہوتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ رسک اس کا شامل ہوتا ہے جو اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے اور آگے اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے کسانوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اس کو اس بات پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا سارا مال اٹھاؤ۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ کنٹراڈکشن پیدا ہوتی ہے کہ جب ایکسپورٹر کسان سے اٹھانے کے لیے جاتا ہے ایکسپورٹ کا مال تو وہ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا سارا مال اٹھاؤ یا میگزیمم اٹھاؤ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گڈ کوالٹی پروڈیوس کیا جائے، اور گڈ کوالٹی پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ایکسپورٹر کا بہت زیادہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے، اس نے سپیس بک کرائی ہوئی ہوتی ہے، اس نے آگے کمٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اب اویئرنیس آ رہی ہے کسانوں میں۔ اب منڈی سے نکل کے ایکسپورٹر جو ہے وہ کسانوں کے باغوں میں جا کے پرچیز کر رہا ہے، اور یہ سی پیک کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے، اب لاہور کو آپ دیکھ لیں، کوئی وقت ہوتا تھا جب ہم ینگ ایج میں ہوتے تھے 8 گھنٹے میں لاہور پہنچتے تھے، اب 3 گھنٹے میں لاہور پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر لاہور سے ہمیں سپیس نہیں ملتی تو ہم فوراً اسلام آباد چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس اسلام آباد کی آپشن موجود ہے، تو اس چیز نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ پھر ایکسپورٹ لوگوں نے اب جو ملتان یا اپنا سندھ میں تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے ماشاءاللہ، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹ کہ کے حوالے سے پاکستان کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے جنوبی پنجاب کو ہر طرف ایکسیس ہے، ہر طرف ایکسیس اس کے وہ کہیں بھی آپ اسلام آباد، کراچی یا لاہور ایکول اس میں کر سکتے ہیں۔ ایک اور میں یہاں مینشن اچھا، آپ جو بات مینشن کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ہارٹی کلچر کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پہ سی پیک کے بعد کیا چینجز آ رہی ہیں۔ ابھی ملک ظفر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے کہ سینٹر میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کی جغرافی کا، تو اس کے حساب سے دیکھیں تو اس کا فائدہ اب پاکستان یہاں جنوبی پنجاب کے گروور کو ہو رہا ہے۔ ایک چیز مینشن کرتا جاؤں سر، الحمدللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج بھی آپ کو پھر مینشن کرتا ہوں کہ جب ملتان کا اگست ستمبر میں آم آتا ہے تو اس وقت پوری دنیا میں آم نہیں ہوتا، اس وجہ سے ملتان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ ملتان سے فریش آم جو ہے وہ پوری دنیا تک چلا جاتا ہے، اور یہاں سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں۔ ایک میں اس موضوع سے ہٹ کے گزارش کروں گا کہ مجھے اس فورم پر اجازت دے دیجئے کہ انڈیا میں جو کسان پس رہا ہے اس کے لیے میں اپنی یکجہتی شو کرتا ہوں۔ وہ ہمارے کسان ہیں، اور کسانوں کا سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہے ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ کو ان کی باتیں ماننی چاہیے، وہ ہماری کمیونٹی ہے، کسانوں اور کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں، خاص طور پہ باغبانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، باغبانوں کے ساتھ اور کسانوں کے جی ساتھ۔ ڈاکٹر اخلاق صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں نئے ایریاز جو آپ نے ہلکا سا ٹچ کیا تھا پہلے، کہ آپ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 7 کراپ کی ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ آم کے سے ہٹ کر آپ نے اس میں آم کا نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے ہٹ کے پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور کن علاقوں میں جنوبی پنجاب کے آپ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس لیے میں نے آم کا ذکر نہیں کیا ان علاقوں میں کیونکہ وہاں پہ آم کا جو پودا ہے نا وہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ سر، اب فار ایگزامپل اگر اس کو دیکھیں کو سلیمان کے دامن میں دیکھیں یا پہاڑ پہ دیکھیں تو
आम इफ़ेक्ट होता है लो टेम्परेचर से ज़्यादा सर। बनिस्बत इसके कि भी ये हाई टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो। ये गर्मी का पौधा है, सर्दी का नहीं है। तो वहाँ पे क्योंकि जैसे ये हमारी फ्रॉस्ट है, कोरा है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसके हिसाब से अगर इधर आप चले जाएं चोलिस्तान वाली साइड पे तो सेम एनवायरनमेंट उसको फेस करना पड़ती है। तो यहाँ पे हम वो वेराइटीज़ या वो क्रॉप्स ला रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स जो कंपेटेबल हों। हाँ, अब देखें जो हमारी खजूर है, जहाँ पे गंदी से गंदी ज़मीन है, मैं ये दोबारा अर्ज करूं कि भी जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉइल में नियर टू 3000 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर है, वहाँ पे हम बेस्ट खजूर तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त हम खुद जो है ना, हम अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे, ये भट्टी साहब ने भी विज़िट किया है मुझे, कि वहाँ पे अजवा, अंबर, बरी, खलास 20 वेराइटीज़ जो मैं इंपोर्ट करके लाया हूँ यूएई से, फ्रांस में प्रोड्यूस की टिश्यू कल्चर प्लांट्स, वो बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। बहुत अच्छा ही उनकी तमर तैयार होती है, वो ड्राइनेस में भी वैसे ही जा रही हैं, ऐसा लगता है जैसे मदीने से लेके आए हों आप। तो हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने फार्मर को अपलिफ्ट करें। अब अपलिफ्ट कैसे होगा? डिफरेंट पॉलिसीज से होगा। तो हमने अभी साउथ पंजाब के फोरम से भी, सेंट्रल पंजाब के फोरम से भी एक मेगा प्रोजेक्ट दिया है कि भी इन एरियाज़ में हम ये 7 फ्रूट क्रॉप्स को टेस्ट करके इनका आउटकम जो है ना फार्मर को दें, ताकि वो जो ऐसा समझे कि भी पॉवर्टी में पढ़ा हुआ है तो कम से कम वो अपनी लाइवलीहुड जो है ना अर्न करने के काबिल तो हो जाए। अब अगर आप विज़िट करें आपको सुलेमान रीजन को, तो वहाँ पे तो लोग इंतहाई पुअर हैं। या चोलिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पे पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है जो है ना सर। तो इस तरह ज़रूरत है कि भी इन एरियाज़ को जो है ना बाकी एरियाज़ के कंपेटेबल लाया जाए, बराबर में लाया जाए। अब देखें, मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, एक ये जो हम मेरे बागबान भाई बैठे हैं ये बेटर समझते हैं कि पाकिस्तान का या हमारे पंजाब का ऑर्गेनिक मैटर कितना है, पॉइंट्स में है। 0.05 से लेके 0.75 तक जाता है, जबकि वो अलूवियल सॉइल्स हैं हमारी जो पहाड़ के दामन की हैं, वहाँ पे 2.47 आया है। तो ऐसी ज़मीनों को क्यों ना हम आबाद करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई वहाँ पे ये फ्रूट प्लांट्स की कल्टीवेशन की जाए या वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाए, ताकि वहाँ पे कम से कम फार्मर की पॉकेट में कुछ ना कुछ तो है। और ये फ्रूट प्लांट जो है ना, यकीन करें कि राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। गवर्नमेंट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगी, लेकिन ये जिम्मेदार जो है एक, ये राउंड द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक हब है। ये अपने बंदों को मैं पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज पे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, यूथ को, आइडल यूथ जो निकम्मी यूथ है, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ ट्री हस्बेंड्री वहाँ पे वो इनको रोज़गार दे सकता है। फिर जब पौधे से फ्रूट हार्वेस्टिंग का टाइम आए तो उस वक्त ये उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। फ्रूट की पैकिंग में हर जगह पे ये जो है ना कारआमद साबित हो सकते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री है। ज़िम्मेदार भाई भी और जो छोटे छोटे जो अनएम्प्लॉयड हमारी जनरेशन है वो भी। तो इस आप जो बात करें, अगर हम बात करें भट्टी साहब, तो हमारा जो ग्रोवर है वो किस हद तक एक्सपेंड करने को तैयार है? वो एक ख़ास मखसूस इलाके में रहता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट, जैसे को सलमान है नए, वहाँ के लोग अभी ट्रेन नहीं हैं। अगर जैसे जाकर ये रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ उनको गाइड कर रहे हैं वहाँ, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत तो उनको पड़ेगी, आपके तजर्बे की, आपके लोगों की। तो क्या आप लोग तैयार हैं नए एक्सप्लोरेशन के लिए, नई जगहों पे, नए फलों के लिए? जी जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा। पहले तो जनाब आपने जो कहा ना कि जो मुल्तान जो है ये सेंटर ऑफ द पंजाब नहीं है बल्कि सेंटर ऑफ पाकिस्तान भी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब नई इनोवेशन, हमारे लिए इनोवेशंस की तो बड़ी ज़रूरत है, गुंजाइश है। अब पहले हमारा रिवायती फार्मर था, उनसे हमने सीखा बहुत कुछ, उनकी अपनी वो खूबसूरतियाँ समेत थे। लेकिन आज पढ़ा लिखा फार्मर आ रहा है, वो जो मल्टीपल उसकी आउटलेट है, चाहे पीचेस हों या ऑलिव हो। अब ऑलिव को प्लस पॉइंट ये है कि जब उसका ऑयल निकाल लेते हैं तो वो फिर 2 साल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अब जैसे इखलाक साहब फरमा रहे हैं सारी नई चीज़ें। अब कोहे सुलेमान के जो दामन में जो ज़मीनें हैं, यकीनन वो बहुत फर्टाइल ज़मीन है, मैं देख नहीं सका आज तक,
لیکن وہاں پہ ٹرائل کرنے چاہیے. میری سبمیشن یہ ہے اخلاق صاحب سے کہ جتنی یہ 5 ان کے پاس اگر ہے ہارٹیکلچر کے حوالے سے اولیو ہو گیا یا پیچز ہے, مینگو, اچھا یہ سبھی کو سائملٹینیسلی لگائیں. ان کا جو رزلٹ ہے اس کی خاص کر پھر پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے سبھی کا فیڈ بیک فارمرز کو دیں, پھر فارمر اس کو لگائے. ہر فارمر ٹرائل نہ کرے. یہ تو ان کا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, بہت کمال ہے. یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں آم بھی وہاں لگائیں. دیکھیں جی اب پشاور میں بھی آم ہو رہا ہے, یہ کم لوگوں کو پتہ ہے, وہ بہت اچھا ہے وہ. اچھا اب دھرتی جو ہے اس کی جو کمپیٹیبلٹی ریگارڈنگ پروڈکشن ہے, فارمر ہمارا بہت, پوری دنیا کا فارمر بہت محنتی ہے. ہمیں آ کے جو سب سے جو باٹل نیک بنتی ہے نا, ہماری جو پرابلم ہے وہ ہے پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی. کھجور میرے فارم پہ بہت ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح نہیں پروسیس کر سکتے. آج تک بھی میں اتنے کامیاب نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. جیسے ملک صاحب نے فرمایا مینگو کا بڑے اچھے فارمر ہیں, وہ سارا ہم ایکسپورٹ کر بھی نہیں سکتے, اس کو بھی بہت زیادہ خراب بھی ہو جاتا ہے. اچھا ود ان دا کنٹری اس کو مارکیٹ ہونی چاہیے. اور یہ تو جو نیا سٹیپ لے رہے ہیں گورنمنٹ کا, یہ اچھا ہے. اور اس کا پوری ٹرائل کر کے تو ملک صاحب سے میری اخلاق صاحب سے میری سبمیشن ہے, جو اس کی فیڈ بیک ہو وہ پھر سائملٹینیسلی پورے فارمرز کو بتائیں تاکہ اس کا فیزیبلٹی دیکھ کے لوگ لگائیں اور اس کی پروڈکشن سے اور پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی اس سے کنیکٹڈ ہو, اس میں یہ فیور کر سکتے. اچھا کنیکٹڈ ہو. اگر ہم ملک صاحب آپ سے بات کریں, ظفر صاحب, دیکھا یہ گیا ہے کہ جو یہاں کا ایریا تھا وہ کافی وہاں پہ کالونیز بن گئیں اور رہائشی ہاؤسنگ اسکیمز آ گئیں, کافی کٹا ہے یہاں کا آم کا, خاص طور پہ جو باغات ہیں وہ کٹے ہیں. تو جو جن لوگوں نے یہ کاٹے ہیں اس کے بعد کیا وہ نئی جگہ پر آم کو ہی کاشت کر رہے ہیں, کوئی نئی جگہ دیکھ رہے ہیں؟ کون سی جگہ ہے ملتان کے اراؤنڈ؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ دریا کے کنارے رائٹ اور لیفٹ بینک سب سے اچھا ذائقے کے حوالے سے ہے. تو اب نئی جگہوں پہ کون سی, کس طرف یہاں کا جو گروور ہے متاثر ہوا ہے, جو وہ نئی انویسٹمنٹ کہاں کر رہا ہے؟ میں گزارش کروں, آپ فرما رہے ہیں کہ جو علاقے کٹ گئے ہیں تو آم کم ہو گیا ہے. نہیں, پچھلے سال آپ کو علم ہے کہ ہم کوئی 60 کسان گئے تھے, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, 60 کسان ہم گئے تھے. ہم نے جا کے مصر میں اسٹڈی کیا, ہمیں وی سی منصوبہ ڈاکٹر آصف صاحب نے اکٹھا کیا اور ہمیں کہا کہ آپ جائیں. ہم اپنے خرچے پر گئے تھے لیکن ان کی ہمیں کولیبوریشن حاصل تھی. ہم وہاں جا کے وہاں مصر میں 2002 سے کاشتہ آم ہم دیکھ کے آئے ہیں. انہوں نے 800 پودے بھی لگائے ہیں, 1000 بھی لگائے ہیں, 1300 پودے بھی اب لگ رہے ہیں. تو انہوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا اور ان کی زمین ہماری زمین جیسے فرما رہے تھے, ہماری تھل اور چولستان سے زیادہ بہتر زمین نہیں ہے جہاں پر وہ ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے آم, ان کا پودا جو ہے وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, وہ 7 فٹ تک پودے کو کٹیل کرتے ہیں اور اس پودے سے وہ بڑی اچھی پیداوار لے رہے ہیں. تو ہمارے بھی اگر کسان لگا رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر پودے لگائے ہیں, 600 بھی لگا رہے ہیں, 1000 بھی لگا رہے ہیں, تو اس سے جو ہے ہماری پیداوار کم نہیں ہوگی. ہاں, کس ایریے میں زیادہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں پھر؟ اسی ایریے میں آپ محمد علی صاحب ہیں, کھوکھر صاحب, انہوں نے خاصا لگایا ہے. ہمارے شاہ محمود کا بھانجا ہے میلسی میں, اس کا رقبہ ہے, مجھے نام میں اس کا بھول رہا ہوں, اس نے بھی مربع 2 مربے لگائے ہیں. میں نے خود لگائے ہیں ایکڑوں میں, میجر طارق نے لگائے ہیں کوئی مربع 1.5 مربع لگائے ہیں. اسی طرح اب کنورٹ ہو رہے ہیں. اس میں پھر ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑے گی. ہمیں اس پودے کو سنبھالنے کے لیے, وہ ہمارے پاس ہے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹریننگ کا انتظام کر رہے ہیں اور آم ہمارا الحمدللہ کم نہیں ہوگا. اربنائزیشن جو ہو رہی ہے وہ یقیناً ہمارے اچھے آم کو کھا رہی ہے, لیکن اس میں قصور ہمارے ذمہ داروں کا بھی ہے. ہم جب زیادہ پیسے کو دیکھتے ہیں تو ہم سیل کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ سیل, اس میں پھر ہماری ان پٹ کا آ جاتا ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. پھر یہ ہے اگر ہماری حکومت, میں باہر گیا ہوں, میں آپ جانتے ہیں میں کئی ملکوں کی میں نے وزٹ کی ہے, تو میں نے وہاں دیکھا ہے انہوں نے اپنے آم کو ہر
چھوٹے بڑے آم کو جو ان کا بیسٹ کوالٹی ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو ان کا سیکنڈ کیٹیگری ہے اس کے لیے انہوں نے چپس بنائے ہیں، انہوں نے اس کی پلپ تیار کی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ میں بہت زیادہ رسک ہے. ہمیں ذمہ داروں کو گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر ہمیں آنا چاہیے ویلیو ایڈیشن کی طرف. ہم پلپ تیار کریں، ہم وہ تیار کریں، چپس تیار کریں، ڈرائیڈ مینگو تیار کریں، اور اس کو ہم میں اگر زیادہ بول گیا ہوں تو ہمارے پاس بہت اچھی مارکیٹ ہے. ایران کی مارکیٹ ہے، مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے، افغانستان جو ہمارا ہے اس کو میں 5واں صوبہ کہتا ہوں. پھر آپ آذربائیجان اور سنٹرل ایشیا کی طرف چلے جائیں تو ان کی ہماری جو ایکسپائری ہوتی ہے وہ کوئی 2 سال 3 سال کی ہوتی ہے، اس کو ہم رکھ کے بیچ سکتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جگہوں پر ہم اس کو ڈرائیڈ مینگو اور چپس میں تیار کر ویلیو کے ایڈیشن دے پھلوں سکتے میں ہیں. کیا ہونی چاہیے، فیسلٹیز یہاں پہ کیا، اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین بریک کے بعد. بریک. ویلکم بیک ناظرین. جنوبی پنجاب میں پھلوں کی پیداوار کے بعد ان کی ویلیو ایڈیشن کی اہمیت کیا ہے اور اس سے کیا معاشی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر اخلاق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں، خاص طور پہ آپ کا جو ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ اس کا جو فوکس ہے آج کل کیا ہے؟ اور جیسے صرف آم کے علاوہ جو دوسرے فروٹس ہیں، خاص طور پہ کھجور کا جنوبی پنجاب میں کافی پوٹینشیل ہے، انار یہاں پہ جیسے علی پور کے انار کی آپ بات کر رہے تھے، یہ چیزیں تھیں. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن اور وہ فیسلٹیز کیا ہیں یہاں پہ، کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سر، بیسیکلی ویلیو ایڈیشن تو ہر چیز کی جو ہے نا کامیابی کی ایک زینہ ہے. سر چڑھنے کے لیے، اچھی پروفیٹیبل انٹرپرینیور میں جانے کے لیے آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. سر اب میں اکثر اپنی ٹریننگز میں یہ کہتا ہوں کہ فروٹ کو ایسے شاپر میں ڈال کے نہ بیچیں، یہ اس کی بے عزتی ہے، انسلٹ ہے اس کی. کم از کم اپنے فروٹ کو پیک کر کے، اس کے پراپر پیکیجز تیار کر کے اس کو ڈسپلے کیا جائے ریٹیلر کے شیلف پہ، تو وہاں پہ بائر خود ہی کھینچا چلا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ ایسنٹ ویو. جب بائر خود ہی آتا ہے، آ کے چیک کرتا ہے کہ یار بہت اچھی پیکنگ ہے، اس کی لک اچھی ہے، کوئی اس پہ بلیمشز نہیں ہے، کوئی ڈیزیز کے سائن نہیں ہے، تو وہ آپ کو اچھی ریٹرن دے کے وہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح آپ کا ہر فروٹ اچھے ریٹرن دے کے آپ کو پاکٹ کو بھر سکتا ہے. اب میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو. بیر ایک ایسا فروٹ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، 20 روپے کلو بھی نہیں دیتا، جبکہ میرا اپنا سرکاری کانٹریکٹر وہ 300 روپے کلو بیچتا ہے. وہ کیسے بیچتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کی ہے، وہ اس کی چیری پیکنگ کرتا ہے، پراپر باکسز تیار کرتا ہے، اور اس کو آؤٹ لیٹ بتایا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں مارکیٹ میں بیچنا ہے، اور وہاں جا کے جہاں پہ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ہے وہ وہاں جا کے بیچتا ہے. تو اس طرح اس کی ویلیو ایڈیشن ہو کے وہ ارن کرتا ہے. تو ہمارا جو یہ بیر کا ذمہ دار ہے وہ 4 لاکھ روپیہ پلس ایکڑ کا کما رہا ہے. ایسا فارمر جو تقریباً 50,000 روپے ایکڑ کا بھی نہیں لے رہا تھا. دیٹ از دا ٹیکنالوجی. بیسیکلی فارمر کی کیپیسٹی بلڈ کی ہے، اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کا چیپٹر پڑھایا ہے اس کو. نہ صرف آپ نے پروڈیوسر بنانا ہے اس کو، بلکہ مارکیٹنگ اس کو پہلے ہی بتانی ہے کہ بھائی میرے تو نے اگر یہ پروڈیوس کر لیا، فلاں کوالٹی ہوگی، کمپیٹیبل ویرائٹی ہوگی، اور آپ کے منیمم ایکسپینڈیچر ہوں گے، بایو کمپیٹیبل ہوں گے، اور پھر جا کے آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے مارکیٹ کرنا ہے، فلاں مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے، تو آپ کو اس میں پرافٹ ملے گا. تو ادروائز جو ہے آپ کی ہر چیز جو ہے ضائع چلی جائے گی. ہمارا المیہ یہ ہے، یہ میرے دونوں محترم دوست بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں، اب مارکیٹنگ میں بھی ان ہو گئے ہیں، یہ خاصا انالیسز کر سکتے ہیں. خود ان ہو گیا مارکیٹنگ میں، آپ کی محنت سے خود ان ہو گئے ہیں سر. انہوں نے خود ہی دیکھا ہے، یورپ کے وزٹس کر چکے ہیں. ہمارا ایک یونائٹڈ نیشنز کا پروجیکٹ تھا یونیڈو میں، یہ خود ہی اپنا پروڈیوس مینگو لے کر گئے ہیں وہاں پہ، خود ہی یہ ان کے سے نیگوسیشن مینجمنٹ سے کر کے آئے ہیں. تو اب جب تک آپ مارکیٹنگ کو اسٹڈی نہیں کریں گے اور اپنی پروڈیوس کی کوالٹی
उन SOPs पे तैयार नहीं करेंगे जो इंटरनेशनल डिमांड है या कम अज़ कम आपकी एलीट मार्केट की डिमांड है, उस वक्त तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हमारा फार्मर वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जा सकता। दैट इज़ अब लेकिन अच्छा, ये हमारे साथ अनार के साथ क्या हुआ? अलीपुर का अनार आपने खुद कहा प्री पार्टीशन इतना वो था, फिर अब ख़त्म क्यों हो गया? वहाँ पे क्या क्राइसिस आया? क्राइसिस ये आया कि इस पे एक डिजीज़ है बैक्टीरियल कैंकर की, बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको कहते हैं, दैट डेवलप्स एट द एक्सपेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कैसे डेवलप होता है कि जब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाए। हमारे साउथ में ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपायरेशन रेट जो है ना पानी का बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो बैक्टीरिया सबसे पहले जो है ना ह्यूमिडिटी पे फ्रूट के ऊपर लेयन डेवलप करता है, एक चाला सा बनता है, उसके ऊपर ग्रोथ करता है। अब वो रॉटनिंग होती है जब उस पॉइंट पे, फ्रूट के उस पॉइंट पे, तो सुपरफिशियल फंजाई जो है ना फिज़ा में उसके स्पोर मौजूद हैं, वो उसके ऊपर ग्रोथ करते हैं। अंदर से उसके एरियल जो अनार का दाना होता है वो ग्रोथ कर रहा होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऊपर से स्किन गली होती है उस पॉइंट पे, तो वो फट जाता है। अब तो यहाँ लेकिन सिर्फ अलीपुर में ऐसा हुआ ना ज़्यादा, फिर वो तो शिफ्ट हो गया, रहीमिया खान में भी अनार काफ़ी। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पूरे साउथ में ये प्रॉब्लम रहा, तो इस वजह से हमारा फार्मर जो है ना डाइवर्ट हुआ फिर अदर क्रॉप्स पे। तो अब हमारे यहाँ कोई ऐसा एग्रीकल्चर ग्रेड का एंटीबायोटिक मौजूद नहीं है जो प्रॉपर तरीके पे इस बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सके। तो फिर हम स्विच कर गए, मेरा डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइजन है, साइंटिस्ट थे, तो उसमें हमने फिर इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन जो सस्ता तरीन प्रोडक्ट है ह्यूमन ग्रेड का, उससे इसको कंट्रोल किया। तो फिर हमारे सेक्रेटरी साहब ने इस सक्सेस स्टोरी को पब्लिश करा के पूरे साउथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और जितने उसके ग्रोअर्स थे उनमें डिलीवर किया कि आप इस लेवल पे करें। लेकिन अनलकीली वो इतनी क्वांटिटी में ह्यूमन ग्रेड स्ट्रेप्टोमाइसिन भी अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह जो है ना अब कोशिश हम कर रहे हैं कि दोबारा उसके रिवाइव हो रहा है, पेस्टिसाइड कंपनियां हो गई या कुछ और इदारे हो गए, तो वो एग्रीकल्चर ग्रेड का बेस्ट एंटीबायोटिक मार्केट हो, हमारा फार्मर उसको यूटिलाइज करे, तो ये इजीली कंट्रोलेबल है, कंट्रोल हो सकता है। अगर हम दूसरे बल्कि खास तौर पर खजूर की बात करें मलिक साहब, आप क्योंकि ख़ुद भी उगाते हैं और आपके बाग हैं, ये पौधे हैं आपके, तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप क्या खजूर का पोटेंशियल देख रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट और फिर यहाँ प्रोसेसिंग, उसमें क्या रुकावटें हैं या पोटेंशियल है, आप क्या समझते हैं? अच्छा रिजवानी साहब, मैं आपकी इजाज़त से, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मलिक साहब ने भी अच्छी गुफ्तगू की कि जो यहाँ से, अगर मुझे इजाज़त दें, जो ज़मीनें चली गई हैं हाउसिंग्स, तो वो फार्मर क्या करें और कहाँ गए? मैं ये समझता हूँ ये आज का ये बर्निंग क्वेश्चन, सदियों से बैठा फार्मर वहाँ से चला गया। अच्छा, मेरी सबमिशन ये है फार्मर्स को कि उन फार्मर्स को वो ज़मीन लेनी चाहिए जो मैंगो आर्चर्ड से कंपेटिबल हो, क्योंकि उनको वही काम आता है। सर अब खजूर में मुझे 17-18 साल हो गए हैं, अभी तक मैं सीख रहा हूँ। मैंगो तो हमारा खैर बहुत अरसे से जनरेशन टू जनरेशन है, जो उनको काम आता है। अच्छा, अब जो सर बात यह है कि जो मैंगो है ये सेमी डेजर्ट ट्री है, खजूर फुली डेजर्ट ट्री है, ये उन दोनों में फ़र्क है। सर खजूर के बारे एक गोरा था, उसने बड़ी रिसर्च की, यहाँ फार्म भी उसने लगाया, वो कहता है जी इट्स रूट्स मस्ट बी इन द वाटर एंड हेड इन द फायर। मैंगो का भी ये सेमी डेजर्ट है, ये बहुत खुश रहता है, बहुत बाहर बहुत गर्मी हो नीचे पानी हो, तो ये फार्मर्स के लिए। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फार्मर्स को सबमिशन है कि वही ज़मीन देखें जो आम के लिए, सर आम वहाँ होता है जहाँ होता है, ये फलों का बादशाह है, ये अपनी मर्ज़ी करता है, तो उसके लिए उसकी सॉइल टेस्ट और सारा देख के और फिर लगाएं। मलिक साहब ऐसा ही है क्या? आपने जो मुतबादिल ज़मीन आपने जो देखी उन ग्रोवर्स ने जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी इन स्कीमों में, जो नई इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने कहाँ की? यही मेरा सवाल था पहले भी। अब मैं गुजारिश करूं, मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमारे पास थल है, हमारे पास चोलिस्तान है, मिस्र, इसराइल, इंडिया, अगर ऐसी ज़मीनों पर ड्रिप इरीगेशन की मदद से गवर्नमेंट 60% हमें ड्रिप इरीगेशन में सब्सिडाइज कर रही है,
اگر وہ ایسی زمینوں پر، میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں، ابھی ہم پھر ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، مارچ میں ہمارے ویزے لگ رہے ہیں، اور ہم کوئی اور کسان پھر اس کو ساؤتھ افریقہ میں 92 سے سمال ٹری پلانٹیشن ہو رہی ہے، ہم اس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ جن کی زمینیں اربنائزیشن میں آ رہی ہیں اور ان کو ہینڈسم رقم مل رہی ہے، اگر وہ سستی زمین بھی خرید لیں اور اس کے اوپر ڈرپ ایریگیشن کی مدد سے اور سمال ٹری پلانٹیشن کی مدد سے وہ کاشت کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ مینگو جو ہے اپنی وہ جو کھوئی ہوئی اس کی مقدار ہے اس کو قائم کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں مینگو ایک اور مینگو کے حوالے سے میں اپنے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں دوائیاں جو ہیں، ہمارے ہاں جو پیسٹی سائیڈ ہے وہ ہمیں صحیح نہیں ملتی۔ مینگو کو جو بہت بڑا تھریٹ ہے، میں نے سیکٹری محمد احمد صاحب آئے تھے ہمارے یہاں مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، وہاں میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، میں نے کہا سر آپ دفعہ 144 لگائیں، اور یہ جو ہمارے پاس فروٹ فلائی ہے یہ مینگو کو بہت خراب کر رہی ہے، ناٹ ایون مینگو، بلکہ سر فرما رہے تھے انار کو خراب کرنے میں فروٹ فلائی کا بھی ایک کردار ہے۔ فروٹ فلائی کی وجہ سے مینگو خراب ہو رہا ہے اور سارے فروٹ پر وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور فروٹ فلائی کی ہمیں وہ دوائی نہیں ملتی جو اس پہ ایفیکٹو ہو۔ ہم اپنے پھندے لگاتے ہیں، اپنے طور پہ بہت کچھ کرتے ہیں، مگر اس میں ایک ایلیمنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ میں تو لگاتا ہوں، میرے ساتھ والا ذمہ دار اس پہ پھندے نہیں لگاتا، تو میں بھی اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہوں۔ تو اس میں گورنمنٹ بائی لا ایک ایسا قانون پاس کر دے کہ جو نہیں لگاتا اس کو پینالائز کیا جائے۔ آسٹریلیا نے ختم کیا ہے اس کو، انہوں نے اسی طرح ختم کیا ہے کہ جناب ہر کسی کو پابند کر دیا ہے کہ تم نے فروٹ فلائی کو ختم کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے اپنے طور پہ بھی اس کو انشور کیا ہے کہ ان کی پیسٹی سائیڈ جو ہوگی وہ اپ ٹو دا سٹینڈرڈ ہوگی، اور یہ ہوگی اسی طرح یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا چیلنج ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ملتان کے خاصہ پہ جو بند بوسن نواب پوری سائڈ پہ جو گروور تھا اور اس نے شفٹ کیا، اب نئی جگہوں پہ جا رہا ہے، آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی مدد کی ہے کہ یار یہ علاقہ سوٹیبل ہے، آپ یہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں مینگو کے حوالے سے؟ یہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کچھ ہیلپ کی ان کی؟ دیکھیں سر، مینگو جو ہے نا، خاص طور پہ اگر یہ سمجھیں کہ بھئی آپ کا کبیر والا سے لے کے اپ ٹو میرپور خاص، یہ دنیا کا واحد کمپیکٹ بیلٹ ہے جہاں پہ مینگو ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کوئی معمولی بیلٹ نہیں ہے، چھوٹا بیلٹ نہیں ہے، یہ کمپیکٹ ہے۔ دنیا میں کچھ سیگمنٹس میں مینگو موجود ہے، لیکن ہمارا اتنا بڑا بلیسنگ اور اتنی بڑی پلانٹیشن ہونے کے باوجود ہم وہ سٹینڈرڈ اچیو نہیں کر پا رہے جو دنیا کو چاہیے۔ تو ہمارا فارمر ماشاءاللہ اب ویجیلنٹ ہے، کام ہو رہا ہے، سندھ کا فارمر بھی، ہمارا پنجاب کا فارمر بھی۔ اب انہوں نے ہائی اینڈ مارکیٹس کو لے لیا ہے، ٹچ کر لیا ہے، وہاں پہ ان کے پروڈیوس جا رہی ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو ہے کہ بھی اربنائزیشن کی وجہ سے جو کٹ رہے ہیں، ہماری آبادی بھی تو بڑھ رہی ہے نا سر۔ اب ہم نے اس آبادی کو آن بورڈ کرنا بھی ہے، ان کو رہائش دینی ہے۔ اب اگر نئے پاکٹس تلاش کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم آلریڈی جو ہے نا ریسرچ میں جا رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے نا ہمارا یہ بیلٹ، میں نے جیسے عرض کیا کبیر والا سے لے کے کم از کم پنجاب میں اپ ٹو صادقآباد، اب جہاں چاہیں مینگو لگا سکتے ہیں۔ یہ کمپیٹیبل ہے، موسٹ کمپیٹیبل ہے۔ باقی سر انوائرمنٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے فارمر خود لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ انوائرمنٹ یا نیچر کے ساتھ لڑیں گے تو نیچر بیکمز مور ویرولنٹ اگینسٹ یو، وہ بھی آپ کے اگینسٹ جو ہے نا لڑنے کو تیار ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میئرز لی جاتی ہیں، اس سے آپ پروفیٹیبل۔ اچھا میئر یہ تھی کہ آخری بات اگر ہم کریں کہ کھجور کی، ہم نے جیسے ملک صاحب سے بات کی آپ سے بھی کہ جنوبی پنجاب کا پوٹینشیل کیسے نیا گروتھ صرف آ سکتا ہے، اور جو ہیں وہ کیسے اسے اور پروفیٹیبل کر سکتے ہیں؟ جی، کھجور جو ہے نا سر، یہ ہماری 100% کمپیٹیبل ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے، سبجیکٹ ٹو کہ اس میں ایک ایشو ہے بارش کا، مونسون رینز کا۔
जब मॉनसून रेन आती है नियर टू मेच्योरिटी इसके फ्रूट की मेच्योरिटी के, तो इसके अंदर वो शुगर कंटेंट्स मुकम्मल तैयार हुए खड़े होते हैं और वो रेन वाटर की वजह से उसमें फर्मेंटेशन काज हो जाती है। अब इस फर्मेंटेड फ्रूट का कोई वैल्यू एडिशन नहीं है सिवाय इसके कि उससे जो है ना स्पिरिट तैयार कर लिया जाए। तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना अभी इस रीजन में लैकिंग है। अब बेहतर यह है कि मॉनसून सीज़न ऑन होने से पहले पहले हम उस फ्रूट को हार्वेस्ट करके उसको डेसिकेट कर लें, उसकी तमर बना लें, खजूर बना लें, या उसकी क्यूरी फ्रूट जिसको चुआरा कहते हैं वो तैयार कर लें। तो अब यह है कि हर फार्मर के पास वो डेसिकेटर जो सिर्फ सूरज की रोशनी की तपिश पे वो चलता है वो होना चाहिए उसके साथ, और वो इतना कॉस्टली नहीं है, वेरी फ्रेंडली है। 5 एकड़ अगर प्लांटेशन हो, 500-550 पौधा हो, तो उसके अगेंस्ट 5 लाख रुपए का वो यूनिट तैयार होता है, और उसकी जो ऑपरेशनल लाइफ है वो 25 साल है 5 लाख वाले की। तो कई गुना वो प्रॉफिट फार्मर को दे जाता है। सिंपल ड्रायर है, शेल्व्स उसमें है, क्रेट्स लगे हुए हैं, 5 टन 4 दिन में खजूर उसमें तैयार हो जाती है। सही सही। मैं इस सिलसिले में खजूर के मामले में थोड़ा सा ऐड करूं कि खजूर हमारे रोही में तैयार हो सकती है, वहाँ पे रेन रेशो जो है वो कम है। और दूसरा ये है कि जैसे भाई ने फरमाया कि आप उसको पकने से पहले छुआरा बना लें। छुआरे की इंडिया में इतनी डिमांड है, उनका एक त्यौहार आता है मजहबी त्यौहार, उस पर इतना वो इंपोर्ट करते हैं, वो त्यौहार पे तकसीम करते हैं कि उनके पास पूरी नहीं कर सकते, वो पूरी उसकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, वो मुख्तलिफ मुल्कों से करते हैं। तीसरी बात, एक छोटी सी बात, कि अब मैंने गैर मुल्कों में देखा है कि वो खजूर को ना ऊपर से कवर कर देते हैं, एक हार्ड पेपर जो है, ग्लेज्ड पेपर, वो आ जाता है, वो ऊपर से, शायद मेरे माहिर इत्तफाक करें, खजूर का ऊपर का खोशा जो है उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। वो इतना कवर हो जाता है कि वो खजूर अंदर पक जाती है। ऊपर से अगर बारिश भी आ रही है तो वो उस खोशे को नुकसान नहीं देती, जिस वजह से वो आप खजूर को तैयार कर सकते हैं। आपका मलिक साहब जो मैं मुख्तसर साहब, बिल्कुल कलाम का खत्म। जी, खजूर और आम में जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले हम उसकी सोइंग करते हैं। मैंगो हमेशा मीठे पानी की जगह पे, सब सॉइल वाटर मीठा होना चाहिए या कम से कम कैनाल इरिगेटेड हो। खजूर हर तरह की ज़मीन में हो जाती है। ये 2 फ़र्क है। इखलाक साहब ने भी की, मलिक साहब भी इसको सेकंड करेंगे। सब सॉइल वाटर अगर मीठा नहीं है तो आम वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। खजूर सबसे लंबी उम्र का बहुत शुक्रिया मलिक सरफराज भट्टी साहब आपका, मलिक ज़फ़र हुसैन माही साहब आपका शुक्रिया, और डॉक्टर इखलाक साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अहम बात यह है कि सी पैक की वजह से जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उसका फ़ायदा यहाँ का जो हार्टिकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं वो सब फ़ायदा उठा सकते हैं। कितना, ये उन्होंने मेहनत से और अपनी इन्वेस्टमेंट से ही साबित करना है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।